Hello, people. It's me, Nurulan. Hope you all are doing well. With this optimistic thought, I'm going to start my today's class, which belongs to grade 5th English. So, here I start its very first chapter, which is about patience or which is patience. So, before starting the reading or the chapter, I must recognize you about the meaning of the real meaning of patience. Patience, the other meaning for patience are to tolerate, to be calm in difficult situations. So, before getting started, I must say that do write down the hard or the difficult meanings. So, I'll tell you the Urdu meanings of it. So, let's start. Aslan, Aisha, Meera, and Ali were group members. They were asked to make a project on the personality traits of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So I'll translate you people line to line so you will get it more perfectly. अजलान आयशा मीरा और अली जो हैं वो ग्रुप मेंबर्स हैं कोई एक ग्रुप है जिनके ये चारों मेंबर्स हैं दे वर आस्क्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ट्रेड्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिनमें हर एक ने जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेड्स ट्रेड्स कहेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को या कैरेक्टर को ठीक है तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनालिटी हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में एक एक उन्होंने लिखना है और हर एक को एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है कि इस चीज़ के ऊपर आपने लिखना है ईच वॉज गिवन अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट टू राइट अबाउट जैसा कि मैंने कहा कि हर एक को एक स्पेसिफिक एक ट्रेट दिया गया है कैरेक्टर दिया गया है जिसके ऊपर उन्होंने लिखना है अजलान वॉज टू राइट ऑन पेशेंस अब अजलान का इन्होंने कहा है कि अजलान को पेशेंस के बारे में दिया गया है क्योंकि पेशेंस जो है वो हमारा मेन जो टॉपिक है वो भी पेशेंस ही है इसलिए एवरीवन हर कोई एक्सेप्ट अजलान कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम अजलान के अलावा अब यहाँ एक्सेप्ट जो है इसका मतलब है सिवा या फिर अलावा तो अजलान के अलावा हर किसी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है The group members asked him about his part of the project as time was running out. जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अजलान से उसके जो उसका जो टॉपिक है या उसका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में उसके पार्ट के बारे में पूछते हैं कि वो ख़त्म हो गया कि नहीं क्योंकि टाइम भी गुजरता जा रहा था इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग हिज डिले इन राइटिंग ये बताने के बजाय वो एक्सप्लेन करने के बजाय कि वो क्यों डिले उसने किया अपने राइटिंग में अपने प्रोजेक्ट में अजलान मिसबिहेव्ड अजलान जो है वो मिसबिहेव करता है बदतमीज़ी करता है हम ये कह सकते हैं कि बदतमीज़ी टूवर्ड्स द अदर ग्रुप मेंबर्स दूसरों के साथ वो क्या करता है बदतमीज़ी करता है ही वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज लेजीनेस वो यहाँ पे कोशिश कर रहा होता है कि अपनी लेजीनेस जो है वो अपनी काहली को छुपाए इवन दो देयर प्रोजेक्ट वॉज नाउ गोइंग टू बी लेट अगरचे उनका प्रोजेक्ट जो है वो लेट होने जा रहा था आयशा वॉज पेशेंट विद अजलान बिहेवियर आयशा जो हैं वो बिल्कुल सब्र रखती है अपने अंदर ठीक है और अजलान के साथ वो क्या करती है शी शेयर्ड अ बुक विद हिम टू हेल्प हिम फिनिश हिज पार्ट वो उसके साथ अजलान के साथ अपनी जो बुक है वो शेयर करती है ताकि उसको हेल्प मिले अपना काम कंप्लीट करने में अच्छा एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड सम इंस्पिरेशन हर कोई जो है दुनिया में उनको एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है कोई ऐसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है जिनसे वो मुतासिर हों वी गेट इंस्पायर्ड एंड मेक समवन अ रोल मॉडल और आइडियल टू बी फॉलोड हमें कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है जिनसे हम इंस्पायर होते हैं या इंस्पायर रहते हैं वो हमारा रोल मॉडल या फिर आइडियल कहलाता है जिसको हम फॉलो करते हैं अब ज़ाहिरी बात है किसी को हम पसंद करते हैं उसके मतलब हर एक स्टाइल को हम पसंद करते हैं तो अब वो स्टाइल हम भी अडॉप्ट करने लगते हैं क्योंकि हम भी उनकी तरह दिखना चाहते हैं लगना चाहते हैं इन द सेम वे आई हैव माई ओन रोल मॉडल टू इसी तरह मेरा भी अपना एक रोल मॉडल है हु इज़ नन अदर देन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि और कोई नहीं बल्कि
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ہی از دا اونلی پرسنالٹی ہو از کمپلیٹ ان آل اسپیکٹس. یہ واحد پرسنالٹی ہیں، یہ واحد شخصیت ہیں جو کہ کمپلیٹ ہے ہر ایک پہلو میں، ہر اسپیکٹ میں، ہر پہلو سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، بالکل پرفیکٹ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز کالڈ الصادق اینڈ الامین فار ہز آنیسٹ نیچر. جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ کیا کہلاتے تھے؟ وہ صادق اور امین کہلاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے آنیسٹ نیچر کی وجہ سے وہ صادق اور امین کہلاتے تھے. اور یہاں پہ ایک بات جو یہاں پہ مینشن نہیں ہے وہ میں خود سے مینشن کرنا چاہوں گی. صرف ان کو ان کے چاہنے والے نہیں بلکہ جو قریش کے لوگ تھے، جو نان مسلمس تھے، جو ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، وہ بھی ان کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین. ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، ان کی ہر بات پہ وہ کہتے تھے کہ یہ سچ بولتے ہیں اور امانت دار ہیں، یہ ایک آنیسٹ انسان ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ ان کے دوست کہتے تھے یا مسلمس کہتے تھے بلکہ نان مسلمس بھی ان کو یہی کہتے تھے. He always spoke the truth without considering the consequences. وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا یا اس کا کیا رزلٹ ہوگا، کیا کنسیکوینسز ہوں گے. وہ بالکل اس چیز کی پرواہ کیے بغیر سچ بولتے تھے. When he started preaching that there is no God but Allah, every other person turned against him. جب انہوں نے تبلیغ شروع کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے وہ ان کے مخالف ہو گیا، ان کے اگینسٹ چلا گیا. He did not get scared of his enemies and always spoke what Allah wanted him to speak. وہ کبھی بھی اپنے دشمنوں سے ڈرے نہیں اور ہمیشہ وہی کہا جو اللہ ان سے بلوانا چاہتے تھے یا اللہ ان کو کہنے کے لیے کہتے تھے. انہوں نے ہمیشہ وہی بات کی جو اللہ کی بات تھی. So Allah helped him and رسول اللہ set an example of patience. تو اسی طرح اللہ نے ان کی مدد کی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ایک صبر کی ایک مثال وہ بن گئے. He always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them. انہوں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو ہدایت دے اور جو صحیح راہ ہے ان پہ ان کو لانے کے لیے اور ان کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی. Once رسول اللہ decided to travel to the city of Taif to separate the divine message of Islam. ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ طائف شہر جو ہے وہ چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیوائن میسج جو ہے اسلام کا جو پیغام ہے اس کو پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ طائف سٹی چلے جائیں. ہی واز اکمپینڈ بائی حضرت زید بن حارث، اور ان کے ساتھ جو تھے وہ حضرت زید بن حارث تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed in طائف for 10 days. رسول اللہ جو ہیں وہ طائف میں 10 دن رہے. During this period he invited tribal chiefs to embrace Islam but اب اس دورانیے میں انہوں نے کیا ٹرائبل چیف جو ہیں جو قبیلے کے سردار ہوتے تھے ان کو انہوں نے انوائٹ کیا کس چیز کے لیے؟ امبریس اسلام، یعنی اسلام کو قبول کرنے کے لیے انہوں نے ان کو دعوت کی. بٹ دے ریجیکٹڈ ہز میسج اینڈ موکڈ ہم. لیکن انہوں نے جو ہے ان کے میسج کو ریجیکٹ کیا اور ان کا مذاق اڑایا. One day a mob pelted him with stones and injured him. ایک دفعہ جو ہے ایک ہجوم نے ان پہ پتھراؤ کیا اور ان کو زخمی کیا. Despite his injuries, اپنے زخموں کے باوجود he prayed for them. جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے ان کے لیے دعا مانگی. Then an angel appeared before Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam and sought his permission to destroy the city of Taif. ایک دن ایسا ہوا
کہ وہ دعا کر رہے تھے اور ایک اینجل جو ہے وہ نازل ہو گیا اور اور رسول اللہ سے پرمیشن مانگی، اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں اور میں اس طائف سٹی کو ڈسٹروائے کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who comes as a blessing for the whole universe prayed to Allah and said, "O Allah, guide the people of Taif to the right path." اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ طائف کے لوگوں کو گائیڈ کریں، یعنی کہ ان کو ہدایت دیں، ان کو نیک راہ پہ آنے کی ان کو توفیق دیں دو دے ہیو ناٹ embarrassed اسلام، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آئی ہوپ دیئر چلڈرن ول ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ دا ڈیوائن فیتھ، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان کے جو بچے ہوں گے وہ وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسلام کو ایکسیپٹ کریں گے، اس فیتھ کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ہی آلویز سیپریٹ دا میسج آف لو اینڈ پیس، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ محبت اور امن کا جو پیغام ہے وہ پھیلایا۔ نو میٹر ہاؤ ہارڈ دا چیلنجز ور، کوئی بات نہیں جتنے بھی چیلنجز ہارڈ ہوں، نیدر ہی لاسٹ ہز پیشنس، نہ تو انہوں نے اپنا جو صبر ہے وہ انہوں نے کبھی کھویا یا ٹوٹا ان کا صبر، نور اسکولڈڈ ہز اینیمیز، اور نہ ہی انہوں نے اپنے اینیمیز کو برا بلا کہا یا ان سے کوئی تلخ کلامی کی۔ The teaching and life of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa وسلم are examples of patience for the entire mankind to follow۔ جو ٹیچنگز ہیں، جو تعلیمات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بیسٹ ایگزامپل ہیں۔ جو صبر ہے اس کی بہت ہی اچھی مثال ہیں، پورے عالم کائنات جو ہے، کائنات کے لوگوں کے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل ہیں۔ So better to wind up here. Surely I'll come with the next chapter. So goodbye.